اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت عیسیٰ اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، اور قریب ہی ایک آبادی ہے، 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے پاس تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھائی اور اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ملی تھیں، ایک آپ نے کھائی ہے اور ایک میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اسی طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا میرے ہزاروں جانوں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مابعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکریاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستے میں چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں، انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے، انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ قریب شہر سے جا کر روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر ان کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ اس قصے میں سبق ہے محض 1 روٹی چھپا کر خفیہ طریقے سے کھا لینے سے کس قدر وبال ہوا، اور جو اربوں روپے ڈکار جائیں غریب قوم کے اور پھر بھی ساہوکار بنے رہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس کا کیمرہ سب سے طاقتور ہے اور جس کا ڈیٹا کبھی نہیں مٹ سکتا سوائے توبہ کے۔ رہے نام اللہ کا، سب دوست ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي
ولا نصير. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. جن الفاظ میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان سے بیک وقت تنبیہ اور تذکیر مطلوب ہے. غالباً تنبیہ کا انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ بعض لوگ یہودیوں کے اس گمراہ کن پراپوگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے اور ان کی جانب سے پیدا کردہ شر انگیزی سے مرعوب ہو کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کرنے لگے تھے جو مکمل اعتماد اور پختہ یقین سے میل نہ کھاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایسے سوالات کو ناپسند کیا اور واضح طور پر انہیں تنبیہ کی. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اللہ مومنین کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح بحث مباحثے میں نہ پڑیں اور اپنے پیغمبر سے خواہ مخواہ دلائل نہ مانگیں، نہ پوچھیں، نہ سوالات کی بچھاڑ کریں، ایسی باتوں کا مطالبہ نہ کریں جو کہ مزاج سے منافی ہوں. جس طرح بنی اسرائیل نے یہ حرکت اپنے نبی کو تنگ کرنے کے لیے کی تھی. ان کی یہ عادت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کوئی حکم دیتے یا ان تک اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام پہنچاتے تو وہ بحث مباحثے میں پڑ جاتے اور طرح طرح کے سوالات کرتے، جیسا کہ اس سے قبل اسی صورت میں کئی واقعات گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس روش کے قدرتی انجام سے ڈراتے ہیں کیونکہ اس روش کا قدرتی انجام گمراہی اور ایمان کے بعد کفر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اسی انجام تک اس سے پہلے بنی اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور اب ان لوگوں کی دلی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی انجام تک پہنچ جائیں. جی ناظرین، یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.